والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وقال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب درشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہ جل مجدہ خلاق عالم نے روز قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، قیامت کے دن لوگ مختلف گروہوں میں مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انسانیت میں مختلف ظاہر ہونے والے گروہوں اور فرقوں کو قرآن کریم میں مختلف نام دیے ہیں۔ اولئک المقربون، کچھ لوگ مقربون کے گروہ سے ہوں گے۔ اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اصحاب الجنہ، اصحاب النار۔ قیامت کے دن انسانیت مختلف گروہوں میں اور مختلف اقسام میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مختلف گروہوں اور مختلف اقسام میں سے ایک قسم یہ ذکر فرمائی فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، قیامت کے دن کچھ انسان شقی ہوں گے اور کچھ انسان سعید ہوں گے۔ ایک گروہ شقی بدبخت اور دوسرا گروہ سعید نیک بخت، خوش بخت، خوش نصیب۔ تو قیامت کے دن انسانیت کا ایک گروہ شقی اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ سعید ہوگا، اور سعید کا معنی بخت والا، خوش نصیب، خوش قسمت۔ یہ سعید گروہ، خوش قسمت گروہ کون ہوگا؟ یہ سعید اور خوش قسمت گروہ وہ ہوگا جو دنیا میں بھی سعید ہی رہا ہوگا، جو دنیا میں سعید، خوش قسمت، خوش نصیب، خوش بخت ہوگا، وہ انسان آخرت میں بھی سعید، خوش قسمت، خوش نصیب ہوگا۔ اور دنیا میں خوش نصیب کون ہے؟ دنیا میں سعید کون ہے؟ اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ ہمارے آقا سیدنا و مولانا سید الصادقین، اصدق الصادقین، سب سے سچے، تمام سچوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ صحاح ستہ میں حدیث کی 6 بڑی کتابوں میں سے
ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، آپ نے بتایا سعید کون ہے، اور آپ نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، ان السعید لمن جنب الفتن۔ پھر آپ نے یہی فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، اور پھر آپ نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان پکی بات ہے، یقینی بات ہے، السعید سعید خوش قسمت خوش نصیب وہ ہے، من جنب الفتن جو دنیا میں فتنوں سے بچا لیا گیا، جو فتنوں سے بچا رہا، فتنوں سے محفوظ رہا، ان یقیناً وہ شخص ہی سعید ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یقیناً وہ سعید ہے جو فتنوں سے بچا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا ان السعید یقیناً وہ سعید وہ خوش قسمت ہے جو فتنوں سے بچا رہا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا والا مانی بتولیا، اور جو شخص فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا، جس پہ فتنوں کی بارش کر دی گئی، قطار اندر قطار فتنے اس پہ وارد ہونے لگے، والا مانی بتولیا جو فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا، فصبر اس نے ان فتنوں کی حالت میں صبر کیا، فواہا اس کے کیا کہنے، اس کے لیے بڑی خوش بختی خوش نصیبی ہے۔ لیکن اصل سعادت، اصل خوش نصیبی، اصل خوش بختی اس شخص کی ہے لمن جنب الفتن جو دنیا میں فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا۔ تو اب بات سمجھ لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو شقی بدبخت قرار دیا ہے، اور کچھ انسانوں کو سعید فرمایا ہے۔ قیامت کے دن سعید وہ ہوں گے جو دنیا میں بھی سعید رہے ہوں گے، اور دنیا میں سعید وہ رہے ہوں گے من جنب الفتن جو فتنوں سے محفوظ رہے ہوں گے۔ جو بندہ دنیا میں فتنوں سے محفوظ رہا وہ دنیا میں سعید، اور دنیا کا سعید آخرت کا بھی سعید ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں، آپ صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں تعوذوا باللہ، اے میرے صحابہ اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ حاصل کرو، من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہر ظاہری اور ہر خفیہ فتنے سے اللہ کی پناہ حاصل کرو، اور یہ دعا کیا کرو اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یا اللہ ہر باطنی پوشیدہ اور ظاہری اعلانیہ اور مخفی فتنے سے الہ العالمین ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے میرے صحابہ ظاہری باطنی خفیہ پوشیدہ اعلانیہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ فوراً صحابہ کرام نے عرض کر دیا قالوا نعوذ باللہ، صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہر ظاہری اور ہر خفیہ اور ہر پوشیدہ اور ہر اعلانیہ فتنے سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔
تو حضرات گرامی، دنیا میں سعید، دنیا میں خوش قسمت، خوش نصیب وہ ہے من جنب الفتن، جو فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو دنیا میں سعید ہوگا آخرت میں بھی وہی سعید ہوگا، جو دنیا میں خوش بخت ہوگا آخرت میں بھی وہی خوش بخت ہوگا۔ فتنوں سے محفوظ رہنے والا انسان، فتنوں سے بچا ہوا انسان وہ سعادت مند ہے، زندگی میں بھی وہ سعادت مند ہے، موت کے بعد بھی فتنوں سے محفوظ اور فتنوں سے بچا ہوا انسان وہ سعادت مند ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مندی ہر انسان کو نصیب فرمائے۔ فتنہ مختلف معانی میں اور مختلف مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے۔ فتنے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ فتنہ ہر آزمائش، چھوٹی بڑی آزمائش، فتنہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت اور پریشانی، فتنہ ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ، فتنہ ہر قسم کا امتحان، فتنہ ہر قسم کی آزمائش، جانچ اور پڑتال، فتنہ ہر قسم کا عذاب، وہ کسی صورت میں آئے، یہ مختلف معانی اور مختلف مفاہیم ہیں فتنے کے۔ گویا جو شخص ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ کر دیا گیا فتنے سے محفوظ ہے، جو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فتنے سے محفوظ ہے، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فتنے سے محفوظ ہے، ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی گریفت سے محفوظ فتنے سے محفوظ ہے۔ فرمایا ان السعید من جنب الفتن، یقیناً سعید خوش قسمت خوش نصیب وہ ہے جو فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیں، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ بہت سے خوش قسمت خوش نصیب ایسے ہیں، بہت سے خوش نصیب خوش قسمت وہ ہیں جب تک وہ زندہ ہیں ان کا وجود، ان کی زندگی، ان کی حیات فتنوں کے سامنے رکاوٹ رہتی ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں فتنوں کو سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ جب تک ان کی حیات طیبہ ہوتی ہے بڑے سے بڑا فتنہ ان کی حیات طیبہ میں دبا رہتا ہے۔ اگر آپ بہت توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ، لوگوں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک جتنے فتنے آئیں گے، فرمایا سب سے بڑا فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ پتہ ہے کون سا فتنہ جی؟ فتنہ دجال۔ فرمایا کائنات کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے۔ کائنات کا خطرناک ترین عظیم ترین فتنہ فتنہ دجال۔ جب آپ نے فتنہ دجال کا ذکر فرمایا صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے اور فتنہ دجال کا سن کے خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میری زندگی ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں اگر دجال آ بھی گیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، اگر یہ فتنہ رونما ہو گیا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ گویا کہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے
اور فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور فتنہ دجال کو ختم کرنے کے لیے کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں۔ فرمایا اگر یہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ میری زندگی میں آ گیا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے مقابلے میں اور فتنوں کے دفاع میں جن کو چنا ہے، جن کا انتخاب کیا ہے، جتنا بڑا فتنہ ہوگا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے ہی بڑے انسان کو، اتنے ہی عظیم انسان کو منتخب فرماتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ فتنہ دجال کا ظہور ہوگا، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال جب اپنی اصلی اور اپنی حقیقی شکل میں سامنے آئے گا، اس سب سے بڑے فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس ہستی کو توفیق عطا فرمائیں گے، وہ اس دور میں تمام انسانوں سے سب سے اعلیٰ، تمام انسانوں میں سب سے افضل، تمام انسانوں میں سب سے برتر و بالا ہستی ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ وہی کائنات کے سب سے بڑے فتنے کا مکمل خاتمہ فرمائیں گے۔ تو بہت سے خوش قسمت، خوش نصیب افراد وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی فتنے میں رکاوٹ، فتنے کے ظہور میں رکاوٹ بنائے رکھتے ہیں۔ جب تک وہ ہستی رہتی ہے کوئی فتنہ ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ اور صحیح احادیث میں آتا ہے، ایک حدیث نہیں بے شمار احادیث ہیں۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ سب ساتھی آگے بٹھا دیں، دروازے کی جگہ چھوڑ دیں، دروازہ چھوڑ دو، آگے بیٹھو، دروازہ چھوڑ دو تاکہ بعد میں آنے والے آگے آ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ فرمایا ھذا غلق الفتنہ واشار بیدہ۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور اشارہ کر کے فرمایا یہ شخص غلق الفتنہ، فتنے کے لیے تالا ہے، یہ قفل ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا یزال بینکم وبین الفتنۃ، یہ شخص ہمیشہ رہے گا، لا یزال رکاوٹ رہے گا، بینکم وبین الفتنہ، تمہارے درمیان، فتنے کے درمیان یہ شخص رکاوٹ ہے۔ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اقدس ہوگا فتنہ سر اٹھا ہی نہیں سکتا۔ فتنے کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا لا تصیبکم فتنہ ما دام ھذا فیکم، جب تک یہ ہستی، جب تک یہ شخصیت تمہارے درمیان موجود ہے اس وقت تک فتنہ اٹھ ہی نہیں سکتا۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھنے والی ہے۔ بہت سی شخصیات، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جب تک وہ زندہ رہیں، جب تک ان کا وجود ہو، ان کی زندگی ہو، ان کی زندگی میں فتنہ سارے نہیں اٹھاتا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ پہ موت اور وفات طاری ہوئی، حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پوری انسانیت کی حالت ایسے ہو گئی جیسے سیاہ رات ہو، کالی رات میں طوفان اور آندیاں چل رہی ہوں، چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، آندیاں ہوں، بارش ہوں، اور ساری کی ساری انسانیت
صحرا میں کھڑی ہو، کسی قسم کی جائے پناہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی سایہ نہ ہو، نہ کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی بچنے کی صورت نظر آ رہی ہے، بارش بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، آندھیاں بھی ہیں، طوفان بھی ہیں، اور ریوڑ کے ریوڑ صحرا میں کھڑے ہیں۔ اس طرح انسانیت کی حالت ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد امت میں ایسے فتنوں کا ظہور ہوا۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، منکرین ختم نبوت کا فتنہ، چاروں طرف فتنے ایسے سر اٹھانے لگے، اور فتنے اتنے عام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ بات سمجھیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کے فتنہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے فتنہ کیا ہوگا جب آپ کی وفات کا اعلان مدینے کی گلیوں میں کیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان ہاتھ میں تلوار لے کے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اپنی اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ بھی تو ایک فتنے کی علامت تھی، یہ بھی فتنے کا ایک ظہور تھا۔ تو اتنے عام فتنے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے انتخاب کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب صدیق اکبر نے فتنوں کا مقابلہ کیا اور سال ہر سال تک فتنوں کے مقابلہ میں سرگرم عمل رہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام فتنوں کو ختم فرمایا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے لولا ابا بکر لما عبد اللہ، لولا ابا بکر لما عبد اللہ۔ لوگوں، اگر ابو بکر نہ ہوتے کائنات میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فتنوں کا خاتمہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ اور میرے بھائیوں، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں جو مختلف دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، میت کے لیے آپ نے مختلف دعائیں سکھائی ہیں، اور وہ ساری کی ساری دعائیں احادیث میں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ایک دعا وہ میں آپ کو سنا کے موضوع سے متعلقہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے سامنے کھڑے ہو کے دعا فرمایا کرتے تھے، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، یا اللہ اس کے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال دینا، یا اللہ اس کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحوم کے لیے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا، بات سمجھ آتی ہے کہ بہت سے افراد وہ ہوتے ہیں، بہت سے اشخاص وہ ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے ورثاء، ان کے لواحقین، ان کے پسماندگان، ان کے جانے کے بعد امت فتنوں میں پڑ جاتی ہے۔ جتنا کسی کا دائرہ کار وسیع ہوگا، اس کا فتنہ بھی اتنا ہی وسیع ہوگا۔ جو عالمی شخصیت ہے، جب عالمی شخصیت دنیا سے جائے گی، اس کے جانے کے بعد عالمی فتنے پھیلیں گے۔ جب کوئی علاقائی شخصیت دنیا سے جائے گی، اس کے جانے کے بعد علاقائی فتنے پھیلیں گے۔ جب کوئی خاندان کی شخصیت اور خاندان کی بڑی ہستی جائے گی، اس کے جانے کے بعد وہ خاندانی فتنے پھیلیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تفتنا بعدہ، یا اللہ ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈالنا۔ معلوم ہوا کہ بہت سے اشخاص وہ ہوتے ہیں، بہت سے خوش قسمت وہ ہوتے ہیں، جب تک وہ دنیا میں ہوں فتنے دبے رہتے ہیں، جب تک وہ دنیا میں ہوں فتنے دبے رہتے ہیں۔ جو ہی دنیا سے پردہ پر فرماتے ہیں، دنیا سے جاتے ہی فتنے عام ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا، اللہم لا تفتنا بعدہ، شاید یہ بات ہمیں اتنی عام سمجھ نہ آ سکے، لیکن کسی ایسے آدمی کو دیکھیں، کسی ایسے خاندان کو دیکھیں، اللہ، آپ نے یہ سنا نہیں؟ جب تک ہمارے والد زندہ تھے بھائیوں میں بڑا سلوک تھا،
جب تک اماں جی زندہ تھیں ہم سب مل کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جب تک ہماری والدہ حیات تھیں ایک ہی پلیٹ میں ہم سب بھائی بیٹھ جایا کرتے تھے، جب تک اماں جی تھی عید کے موقع پہ خوشی کے موقع پہ ہم سب جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یار جب تک یہ عالم دین موجود تھے ہمیں کوئی فکر نہ تھی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہم ان سے آ کے پوچھ لیا کرتے تھے، کوئی ہمیں مشورہ کرنا ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی ان کے سامنے آ جایا کرتے تھے۔ اور یار جب سے ابا جی گئے ہیں ہمارا خاندان بکھر گیا ہے، جب سے والدہ گئی ہیں ہمارا خاندان بکھر گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، یا اللہ ہمیں اس شخص کے جانے کے بعد فتنے میں نہ ڈال دینا۔ پوچھیں ان سے جن کا خاندان بکھر گیا، جن کا کاروبار بکھر گیا، جن کی خوشیاں ختم ہو گئی، جن کا سلوک اتفاق ختم ہو گیا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بڑوں کا سایہ فتنے کے سامنے کتنی بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے استاد تھے مولانا اسماعیل رحمہ اللہ تعالی، مترا والی میں پڑھاتے تھے، ہم نے ان کے پاس پڑھا۔ اوٹھیاں ڈسکا گجرانوالا روڈ پہ گاؤں ہے، وہ ان کا گاؤں تھا۔ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے اس وقت استادوں کی اپنی عمر تقریباً 70 سال کے قریب ہوگی۔ ان کے والد ماجد حاجی ایوب صاحب شاید وہ 95-100 سال سے بھی متجاوز ہوں۔ وہ استادوں کے والد، جتنی ان کی عمر زیادہ تھی اتنا ہی غصہ زیادہ تھا، طبیعت میں بہت زیادہ غصہ، طبیعت میں بہت ہی زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے ضد، طبیعت میں بہت زیادہ جذباتی پن تھا۔ اور ہمارے استاد ان کے اکلوتے بیٹے تھے مولانا اسماعیل رحمہ اللہ تعالی۔ تو استادوں کے وہیں مدرسے میں رہتے تھے حاجی ایوب صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ تو ہر وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر وقت وہ استادوں کو کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا رکھتے، عجیب عجیب باتیں کرتے، عجیب عجیب باتیں، عجیب طرح کی ضد، عجیب طرح کا ان میں چڑچڑا پن تھا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بہرحال ہم کئی سال تک دیکھتے رہے، استاد خدمت کرتے تھے۔ ہماری دیکھتے ہوئے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ابا جی کا، حاجی صاحب کا انتقال ہوا۔ جب فوت ہوئے، فوت ہونے کے چند دن بعد استاد ہمیں بیٹھے سبق پڑھا رہے تھے۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے ٹھنڈی آہ لی اور آہ لے کے فرمایا، عزیزو جب سے میرے ابا جی فوت ہوئے میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ جب سے ابا جی فوت ہوئے ہیں گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ بظاہر میں عرض کرتا ہوں، بظاہر ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کی بات، ہر وقت کی ضد، ہر وقت کا چچڑا پن یہ بظاہر تھا۔ وہ جو فرما رہی ہیں کہ میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی، یہ برکت کیا ختم ہوئی؟ یہ وہی برکت تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، یا اللہ اس میت کے جانے کے بعد اس کے نیک اعمال کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ یہ ہے برکت، اس کے نیک اعمال کے اثرات خاندان میں، بال بچوں میں قائم دائم رہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت بچوں میں بچیوں میں رہے، یہ ہے برکت۔ اور ان کے جانے کے بعد وہ برکت کا سلسلہ ختم ہو جائے، وہ حفاظت کا سلسلہ، وہ سایہ ختم ہو جائے، یہ ہے بے برکتی۔ اللہم لا تفتنا بعدہ۔ تو بہت سے نہیں، میں کہتا ہوں اکثر ہمارے بڑے جب تک وہ زندہ ہیں وہ ہمارے لیے فتنے سے رکاوٹ ہیں۔ ان دنوں میں خاص کر ان وبا اور بیماری کے دنوں میں جہاں بہت سے مسلمان دنیا سے گئے، خاص کر ان دنوں میں ہمارے بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے نیک آدمی، بڑے بڑے متقی پرہیزگار دنیا سے چلے گئے، اور مختلف مسالک کے اور مختلف افراد تھے جو دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ابھی قریبی زمانے میں جو بہت بڑی شخصیت گئے۔ یقین جانیں
میرے بڑے بھائی ان کے ساتھ سال ہا سال تک رہے، فرماتے تھے ہم جانتے تھے کہ سید منور حسن رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جوانی ہی سے ولایت کے درجے پہ فائز تھے، جماعت اسلامی کے امیر رہے سید منور حسن رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہوا۔ یہ بڑی بڑی شخصیات جو دنیا سے گئی ہیں یقیناً وہ بے برکتی اور فتنے عام ہوتے ہیں اور عام ہو رہے ہیں، عام ہوں گے، لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑوں کے جانے کے بعد ہر قسم کے فتنوں سے میری آپ کی خاندان کی افراد کی پوری حفاظت فرمائے۔